اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 191 آج پڑھیں گے۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث جہاں سے اخرجوکم نکالا انہوں نے تمہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ پچھلی ہی آیت کی کنٹینویشن ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو جائے، لڑائی میں، جنگ میں، پھر جہاں کہیں تم ان کو پاؤ قتل کر دو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ کہاں سے انہوں نے نکالا تھا؟ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو ہجرت ہوئی تھی، ہجرت کیوں ہوئی تھی؟ بے شک اللہ کے حکم پہ ہوئی تھی، لیکن ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر بار، اپنا شہر، اپنے رشتہ دار، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے، مال ہر چیز چھوڑ کر نکل جائیں اس شہر سے۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ تھا انہوں نے جو مچایا تھا، کیونکہ مسلمان کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے تھے اور صرف آزاد طور پر اسلام کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دین کو پریکٹس کرے۔ تو مسلمان کسی کا امن خراب نہیں کر رہے تھے اور کسی کو تنگ نہیں کر رہے تھے، لیکن جو کافر تھے وہ ان کو اتنا انہوں نے ظلم و ستم ان پر کیا کہ وہ مجبور ہو گئے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو، جب تم ان پر قدرت پا لو تو پھر ان کو وہیں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم لوگوں کو نکالا تھا، ان کو بھی ان کے گھروں سے نکالو۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پہ مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کسی سے بھی بدلہ نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں جنگ کو بہت پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام کے اندر پیس اور امن کو قائم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، سوائے 4 لوگوں کے کسی کو بھی قتل نہیں کیا گیا تھا مکہ کے اندر۔ تو لیکن جب جنگ شروع ہو گئی ہے اور ایسے لوگوں سے جنگ ہو رہی ہے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور اب آپ کو اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر اب تم لوگ ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو۔ یہ ضروری ہے قرآن میں کہ آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھا جائے، ادروائز آپ اگر بیچ میں سے پک اینڈ چوز کریں گے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ اسلام کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی بعض دفعہ کوشش کی جاتی ہے۔ بیچ میں سے اب آیت نکال کے اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں جی اسلام میں تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مارو، قتل کرو اور گھروں سے نکالو، تو آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھا جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے پیچھے سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، لیکن جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ اور جرم ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کے بہت سارے میننگز ہیں، جیسے امن کو خراب کرنا۔ کوئی شخص اگر پیس اور امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دین سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو دین کو پریکٹس کرنے سے منع کر رہا ہے اور فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کا ایک مطلب آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے اسلام میں، تو فتنے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم قتل کرو ان کو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ جو حرم ہے یعنی کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اور وہ جو ایریا حرم کے اندر ہے، اس میں قتل و غارت، جنگ، لڑائی جھگڑا منع ہے، کیونکہ وہاں کا ایک خاص تقدس ہے اس جگہ کا، اور وہ جگہ جو ہے خاص ہے، وہاں پر قتل و غارت منع ہے۔ لیکن حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ وہاں پر آ کے تم سے لڑائی کریں۔ اگر کوئی کافر وہاں پر بھی آ کر تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے یا امن خراب کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پر بھی تم ان کو قتل پھر کر سکتے ہو، لیکن وہی ہے دفاع کے طور پہ، خود سے وہاں پر لڑائی جھگڑا منع ہے۔ اور پھر جب وہ تمہیں وہاں قتل کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کو وہاں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ تو جو بات اس آیت میں کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جو فتنہ اٹھاتے ہیں لوگ،
ان کی روک تھام ضروری ہے، ان کو ختم کرنا فتنے کو ضروری ہے، اور ختم کرنے میں پھر ان سے جنگ کرنا، ان سے لڑائی کرنا بھی جائز ہے، اور پھر جب جنگ آپ کریں گے تو پھر اس میں آپ جہاں کہیں ان کو پائیں گے ان کو قتل کریں گے اور ظلم کو روکیں گے، اور پھر ان کو وہاں سے نکالیں گے جہاں سے انہوں نے آپ لوگوں کو نکالا۔ تو یہ بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ آج کے لیے یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔